السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں تک پڑھے تھے، آج یہاں سے پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی، اور ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے بے چوں چرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بجو سواد لکھا نا، یہ لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کو لکھا ہے، جیسے کہ جو کاتب کیا ہے، وہ اس کی غلطی ہے، ٹھیک؟ اس کو دھیان دیجیے گا، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھا جائے، یہ سواد نہ لکھا جائے، ٹھیک؟ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص زہری رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے تو سالہ سال مسلسل حضور سے ٹکر لی، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانثار صحابی ہو گئے۔ مثلا حضرت ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور رہے حضرت عمر فاروق اعظم ادوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے شروع میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے شیدائی بن گئے۔ مشق ہے یہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کسی چیز سے تعلق اور لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے یائے نسبی آتی ہے۔ مثلا کانپور ایک شہر ہے، جب تم لفظ کانپور کے آخری میں یائے نسبی جوڑ کر کانپوری کہو گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کانپور کا رہنے والا آدمی یا کانپور کی بنی ہوئی کوئی چیز۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جس لفظ میں یائے نسبی لگتی ہے اسے اسم منصوب کہتے ہیں، جیسے دہلوی، بریلوی، عربی، ہندوستانی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تمہارے سبق میں ہاشمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ہاشمی سے مراد وہ شخص ہے جو حضرت ہاشم کی نسل میں پیدا ہوا۔ نمبر 4 کسی لمبے لفظ میں یائے نسبی لگاتے وقت کچھ حروف کم کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ یہ ہے عبد الشمس، ایک لمبا لفظ ہے، اس میں جب یائے نسبی لگے گی تو اس کو عبشی کہا جائے گا۔ جیسے عبد الشمس ہے تو عبشی، اس میں دال ہے، اس کو گرا دیے ہیں، ٹھیک، اور شین کے بعد یا بڑھا دیے ہیں، عبشی کہا جائے گا۔ یوں ہی عبد القادر کا اسم منصوب قادری بولا جاتا ہے کی جمع ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ابو جہل کہاں قتل کیا گیا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابو جہل جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس سبق میں سے 4 اسم منصوب چھانٹ کر نکالو۔ تو آپ اسم منصوب کو پتہ ہی ہے کہ جس اسم کے آخری میں آپ یائے نسبی لگا دیں گے تو وہ مطلب وہ اسم منصوب ہو جائے گا۔ جیسے یہ تیمی ہے، یہ بھی اسم منصوب، تیمی ہے یہ بھی اسم منصوب ہے، ادوی ہے یہ بھی اسم منصوب ہے، اور ایک ہاشمی ہے وہ بھی اس میں منصوب ہے۔ تو اس میں 4 کہے ہیں، 4 گنا دیا ہوئے کہ ابشی، تیمی، ادوی اور ہاشمی۔ نمبر 4 کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو تیمی اور حضرت عمر کو ادوی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ یہ پڑھے ہیں نا، اس میں دیا ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو یہ جو قریش کا جو قبیلہ تھا نا، ایک بہت بڑا گھرانہ بن گیا تھا، اور خاندانوں میں بہت بڑا مطلب گھرانہ بننے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان آپس میں وہ لوگ بانٹ دیے تھے۔ مطلب کوئی ایک گھرانہ تھا جس کا نام تھا بنی عدی، اور ایک کسی کا تھا بنی تیم۔ تو یہ اس میں ہے نا، یہ بنی عدی ہے یہی ہے بنی ادوی، اور یہ بنی تیم ہے یہی ہے بنی تیمی۔ اس میں منصوب تیمی یائے نسبی، یہ یائے منصوب لگا دیے ہیں، اس میں یائے نسبی لگا دیے ہیں، تو یہ ہو گیا ہے بنی تیمی اور یہ ہو گیا بنی ادوی۔ تو یہ اس گھرانے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو اس لیے ان کو ادوی کہتے ہیں، اور یہ بنی تیم کے گھرانے سے یہ تھے، اس لیے ان کو تیمی کہا جاتا ہے۔
सवाल नंबर 4 का हज़रत फ़हर का नाम कुरैश क्यों पड़ा? चूँकि हज़रत फ़हर जो कुरैश के बारे में पहले समझिए। जो कुरैश वो है ना कि जो मतलब एक समंदर में सबसे ताकतवर मछली को कुरैश कहा जाता है। और चूँकि हज़रत फ़हर जो है ना वो काफ़ी बहादुर थे और काफ़ी मतलब बहादुर थे, ताकतवर थे, इसीलिए मतलब इनका नाम कुरैश पड़ गया था। वही है, कहते हैं फ़हर का नाम कुरैश क्यों पड़ा? बहादुरी की वजह से उनके बहादुरी की वजह से उनका नाम कुरैश पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते थे क्यों पढ़ा जाते हैं। फ़हर बहादुर और शराफत में दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे, इसलिए लोग उनको कुरैश कहा करते थे। समझ गए ना? इसी को लिख दीजिएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।